بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے سطر پوشی کی اہمیت، یعنی دین اسلام میں انسان کو یہ قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے کہ وہ سطر پوشی اور پردہ پوشی سے کام لیا کرے۔ یعنی اولاً تو وہ ہر برائی سے اپنا دامن ہمیشہ بچائے رکھنے کی مکمل اور مخلصانہ کوشش اور فکر و جستجو کیا کرے سچی نیت کے ساتھ۔ لیکن اگر کبھی اس سے کوئی گناہ، کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو تو ایسے میں اس کی تشہیر کی بجائے، اس کا چرچا کرنے کی بجائے، اس پر خوش ہونے اور اس پر فخر کرنے کی بجائے، لوگوں کو بتانے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں وہ شرمندگی اور ندامت محسوس کرے، اور یہ کہ اپنی اس حرکت کو، بری حرکت کو، گناہ کو چھپانے کی کوشش کرے، اور اللہ سے بھی اسی چیز کا وہ سوالی اور فریادی بنا رہے کہ یا اللہ تو میری پردہ پوشی فرمانا، مجھے رسوائی سے ہمیشہ تو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انسان سے اگر گناہ ہو گیا تو وہ اس کا چرچا نہ کرتا پھرے، بلکہ اسے چھپائے اور اللہ سے اپنے لیے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی کوئی برائی، دوسرے کا کوئی عیب، کوئی خرابی انسان کے علم میں آ گئی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اسے رسوا کرنے کی بجائے اور اس کی تشہیر کی بجائے، لوگوں کو بتانے کی بجائے، اسے چاہیے کہ اس کی سطر پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے، اور اگر ممکن ہو سکے تو مناسب طریقے سے، پیار اور محبت سے، حکمت و دانش کے ساتھ اسے وعظ و نصیحت کرے، نہ یہ کہ اسے رسوا کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر۔ یقیناً اللہ عز وجل تو حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، یعنی ایسی بات نہیں کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور فوراً ہی اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہو گیا، اسے پکڑ لیا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے حلم، تحمل اور یہ کہ بردباری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اسے انسان کو مہلت دی جاتی ہے، شاید باز آ جائے، شاید توبہ و استغفار کر لے۔ اور دوسری اللہ کی صفت یہ کہ حیی، اللہ بہت ہی با حیا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ ستیر، سطر پوشی کرنے والا، کہ انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے سطر پوشی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور فوراً ہی کسی کو بدنام کر دیا جائے، اس کی عزت و رسوا، اس کی جو عزت ہے وہ پامال ہو جائے، داغدار ہو جائے۔ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نہیں کیا جاتا، بلکہ بندے کو موقع دیا جاتا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے لیے سطر پوشی۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کے لیے سطر پوشی ہے، پردہ پوشی ہے، اس کی عزت کو محفوظ و مأمون رکھنے کا معاملہ ہے اور انتظام ہے، تو پھر انسان خود اس پردے کو چاک نہ کرے، انسان خود اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں برباد نہ کرے۔
اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ صورتحال پیش آئے گی کہ انسان اللہ کے بہت ہی قریب جب ہو جائے گا، حساب و کتاب کے موقع پر یدنو احدکم من ربی حتی یضع کنفہ علیہ، اور اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئے گی کہ فیقول اعملت کذا وکذا فیقول نعم، اللہ اسے یاد دلائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ایسا کیا اور ایسا کیا، فلاں گناہ بھی تم نے کیا، فلاں گناہ بھی تم نے کیا، تو وہ جواب دے گا کہ جی ہاں یا اللہ یہ سب گناہ مجھ سے ہو گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے اسے یاد دہانی کرائی جائے گی مزید گناہوں کے بارے میں کہ عملت کذا وکذا، اور تم نے فلاں گناہ بھی کیا اور فلاں برائی کا ارتکاب بھی کیا، فیقول نعم، تب بھی وہ یوں ہی جواب دے گا کہ جی ہاں یا اللہ بس ہو گئے یہ تمام گناہ۔ فیقررہ، اقرار کرے گا وہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے وہ انکار کس طرح کر سکتا ہے کہ اللہ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، وہ اقرار کرے گا۔ اور دیگر روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس موقع پر وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، مارا گیا، اب تو میرے لیے شاید نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہی کہ میری تمام برائیاں، سارے گناہ تو اللہ نے گنوا دیے، اب میرے لیے کیا بچا ہے، اور یہ کہ خیر کی امید اب کہاں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے اسے یوں کہا جائے گا انی سترت علیک فی الدنیا، دیکھو دنیا میں نے تمہاری پردہ پوشی کی، دنیا میں تمہاری عزت کو میں نے بچائے رکھا رسوائی سے، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج بھی میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ دنیا میں جب میں نے تمہاری پردہ پوشی کیے رکھی، تمہارے تمام گناہوں کو میں نے چھپائے رکھا، تو آج قیامت کے دن بھی میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، یہ پردہ پوشی قائم رہے گی اور برقرار رہے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہمیں اسی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ جو حیا ہے اور پردہ پوشی اور ستر پوشی، اللہ خود بھی ستر پوشی فرمانے والا ہے، اور مزید یہ کہ چونکہ انسانوں کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے، کہ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے انسان کی جو فطرت بنائی گئی ہے، تو یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بدنامی ہو۔ ہاں البتہ اگر کسی کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر وہ برے کام کرتا ہے، پھر اپنی برائی کا چرچا بھی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، لیکن جو شریف انسان ہے کہ جس کی فطرت سلیمہ ہے، درست فطرت کہ جس پر اللہ کی طرف سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو وہ درست فطرت یہی ہے انسان کی کہ وہ ستر پوشی کو پسند کیا کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً سب سے پہلا انسان ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ کہ ان کی زوجہ محترمہ حوا، جب ان سے وہ غلطی سرزد ہو گئی وہاں جنت میں یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے، تو اس غلطی کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا، یعنی یہ بے لباس ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے یعنی آدم و حوا علیہم السلام نے اس درخت کو چکھ لیا، یعنی وہ درخت کہ جسے چکھنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، بدت لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا،
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اور تب یہ دونوں جلدی جلدی جنت میں جو درخت تھے وہاں ان درختوں کے پتوں سے اپنی سطر کو ڈھانپنے لگ گئے۔ یعنی جب یہ بے لباس ہو گئے اور یہ کہ سطر ظاہر ہو گیا تو یہ فوراً ہی وہاں جو کچھ بھی انہیں ملا تو درختوں کے پتے ملے، تو ان سے اپنے سطر کو انہوں نے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے انسان کے مزاج میں اللہ کی طرف سے یہی فطرت رکھی گئی تھی کہ سطر پوشی۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان کہ جس کی فطرت درست ہو اور طبیعت درست ہو کہ جس طبیعت اور مزاج کے مطابق اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور جس طبیعت اور فطرت اور مزاج اور عادت کے مطابق اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کیا کرے، تو اگر کوئی درست فطرت پر ہوگا تو پھر اس کے مزاج میں یہ بات پیدائشی طور پر فطری طور پر شامل ہوگی کہ وہ سطر پوشی کو پسند کرتا ہوگا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی حیا اور سطر پوشی کے سلسلے میں جو ان کے معاملات تھے۔ مثلا قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو اس قسم کے تذکرے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا، موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی حیادار تھے، بڑے شرمیلے تھے اور سطر پوشی کرنے والے تھے، یعنی ان کے مزاج میں یہ چیز بطور خاص شامل تھی۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز یعنی حیا اور سطر پوشی کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے خوب واضح ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا ہے، یعنی دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے بہت سے پیروکار ہوا کرتے ہیں، ظاہر ہے، اور یہ کہ کسی بھی انسان میں بعض کوئی ایسی چیز نمایاں ہوا کرتی ہے، کسی بھی مذہب میں کوئی ایسی خاص بات ہوا کرتی ہے کہ انسان اگر کسی کو دیکھے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شاید فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی ایسی خاص بات ہوا کرتی ہے۔ دین اسلام کی بھی اسی طرح ایک خاص بات ہے اور وہ ہے حیا، شرم۔ مسلمان ہوگا تو ضرور اس میں شرم و حیا ہوگی، وہ برے کام نہیں کرے گا، اور اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو پھر اسے سطر پوشی اور پردہ پوشی کی فکر ہوگی، اسے شرم محسوس ہوگی اپنی اس برائی کے ارتکاب پر، نہ یہ کہ وہ اس کا چرچا کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے لیے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم استر عوراتی، یا اللہ تو ہمیشہ میری سطر پوشی فرمانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء والمرسلین کہ جن کے اخلاق کی خود اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں تعریف بیان کی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی بے شک آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے اس چیز کا سوال اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو میری پردہ پوشی فرمائے رکھنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں اس چیز کی کس قدر ضرورت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات تھیں تو اسی کا یہ اثر
اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں ہوئی تھی، تو ان کا بھی یہی مزاج تھا اور ان کا بھی یہی معمول اور طور طریقے، یعنی انتہائی شرم و حیا اور ستر پوشی کہ وہ معاملات، مثلا یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو ان کی شرم و حیا اور ستر پوشی اس قدر مشہور و معروف ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عثمان حیی ستیر، عثمان تو بہت ہی شرمیلے ہیں اور ستر پوشی کا اہتمام اور پابندی کرنے والے ہیں، تستحی منہ الملائکہ، یہاں تک کہ عثمان کی حیا کا یہ عالم ہے کہ ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، کہ اس قدر شرمیلے اور حیادار اور ستر پوشی کی فکر کرنے والے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی شرم کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ ناظرین ہمیں کتب تاریخ میں یہ تذکرہ ملتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ابتدائی اسلام میں، بالکل دین اسلام کا جب ابتدائی دور چل رہا تھا، وہاں مکہ شہر میں اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تب بالکل ابتدائی دنوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور اس موقع پر، یعنی قبول اسلام کے موقع پر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی تھی، تو اس کے بعد مکہ میں 13 سال کا وہ زمانہ گزر گیا، پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد ہجرت کے 35 سال گزر جانے کے بعد، یعنی اتنے سال گزر گئے، 35 سال گزر جانے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور اس سے پہلے 13 سال مکہ میں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے زندگی میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تھا قبول اسلام کے موقع پر، اس کے بعد انہوں نے مرتے دم تک اپنے اس دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا تھا۔ الغرض یہ شرم و حیا، یہ ستر پوشی، اس چیز کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔